नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्ली मालूमिल्लक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया में जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जहाँ जहाँ तक प्यार करने वाले हमें सुनते हैं, देखते हैं, उन सबको हमारी तरफ से आजजाना सलाम हमारा कबूल कीजिएगा। अल्लाह मेरा आप सबका हामी और नासिर हो। प्रोग्राम अनवार-उल-इल्म में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सैयद शब्बीर और इन्फोएयर मीडिया के ताउन से ये प्रोग्राम इंशाल्लाह पेश किया जा रहा है। मोहतरम समीन, कुरानी वाक़ियात की सीरीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 8वीं किस्त है। कुरान पाक में पेश आने वाले जो अहम वाक़ियात हैं उनके अहम नुकात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे पिछली एपिसोड में, पिछली किस्त में हमने तालूत की बादशाही के मुतल्लिक हमने सुना था कि तालूत की बादशाहत कैसे कायम हुई, कैसे रब ने कैसे शख्स को बादशाहत अता फरमाई जिसके पास माल भी ज़्यादा नहीं था, जिसके पास ज़्यादा कोई इतनी बड़ी जो है वो उसका ख़ानदान भी इस तरह का था। तो आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हज़रत दाऊद की बादशाहत के मुतल्लिक कुरान में जो हमें वाक़या मिलता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बादशाहत फरमाई, तो आज हम इंशाअल्लाह हज़रत दाऊद की बादशाहत के मुतल्लिक हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये वाक़या कुरानी जो वाक़या हमें मिलता है इसके मुतल्लिक हम समझने की कोशिश करेंगे। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं अबुल हसन सैयद अहमद रज़ा शाह साहब। तो आइए शाह साहब की जानिब चलते हैं और कुरानी वाक़यात की ये जो अहम एक वो हमें गुलदस्ता पेश कर रहे हैं खूबसूरत अंदाज में, एक बड़े आसान अल्फाज में। ये रब ने आपको ये सलाहियत दी है कि आप अपना जो माफी ज़मीर है, अपना जो पैगाम है, वो बड़े आसान अल्फाज में बयान फरमाते हैं। तो आइए शाह साहब की जानिब चलते हैं और हज़रत दाऊद की बादशाहत के हवाले से कुरानी वाक़या सुनते हैं। जी शाह साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सोहेब भाई, आयत नंबर सूरह बकरा की आयत नंबर 251 में रब तआला दूसरे पारे में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व क़तल दाऊद जालूत व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत व अल्लमहु मिम्मा यशा। तर्जुमा इसका ये है कि दाऊद ने जालूत को कत्ल किया और अल्लाह ने इसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और अल्लाह ताला जो चाहे अता फरमाता है। अल्लाह ताला ने उनको हिकमत अता फरमाई और उसे जो चाहा सिखाया। व अल्लमहु मिम्मा यशा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जो चाहा सिखाया। अब इसी आयत के तहत तफसीर जुम्मत अलल जलालैन के अंदर जो वाक़या मनक़ूल है कि आप बादशाह कैसे बने और ये कौन सा जो है वो आपने ये जो जालूत कत्ल किया, जालूत कौन था। बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है। तफसीर जुमल में लिखा है कि जब तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए, जो कि हमने इससे पहले एपिसोड में बयान किया कि तालूत बादशाह कैसे बने, तो हज़रत तालूत ने बादशाह बनने के बाद बनी इसराइल को जिहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह था जालूत। अच्छा, ये तालूत है और काफिर बादशाह जालूत, ये दोनों नामों मिलते जुलते हैं बोलने में। एक तो से है, एक जीम से है, तो ये लोग जो है ना कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तालूत बादशाह बने थे हज़रत शमूएल के दौर में और आपने बनी इसराइल को जिहाद के लिए जो तैयार किया था, जिस बादशाह के काफिर बादशाह के खिलाफ जिहाद के लिए तैयार किया था, उसका नाम था जालूत। बहुत ही जालिम बादशाह था। तो जालूत के खिलाफ जंग करने के लिए आप अपनी फौज मैदान में लेकर निकले। जालूत बहुत ही कदावर था और बहुत ही ताकतवर था। कहा जाता है कि इसने सर पर लोहे की टोपी पहनी होती थी जिसका वजन 300 रितल था। आप समझ लें कि 250 किलो से भी ज्यादा उसका वजन था, सिर्फ टोपी का जो उसने सर पर पहनी थी। और इससे ये भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली कौमों के जो कद होते थे और उनकी जो जसामत हुआ करती थी, ताकत के हवाले से बहुत बड़ी हुआ करती थी। हुआ इस तरह कि जब दोनों फौजें मैदान में लड़ाई के लिए सफ आरा हुई तो हजरत तालूत ने अपने लश्कर में ऐलान फरमा दिया था कि जो शख्स भी जालूत को कत्ल करेगा, मैं अपनी शहजादी का उससे निकाह भी करूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी उसको अता करूंगा। ये फरमाने शाही सुन के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। असल में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त बहुत ही कम सिन थे और बीमारी की वजह से चेहरा भी जर्द था और आप गरीब थे, मुफलिस भी थे। आपकी गुर्बत का आलम यह है, लिखा है कि आप बकरे चराकर और उससे उजरत लेकर गुजर बसर किया करते थे। दोबारा से एक मरतबा फिर हम वही बात दोहराएंगे। अल्लाह जिसे चाहे जहां से मर्जी पकड़ के कहां पर बिठा दे और जिसे चाहे बादशाहत दे दे, जिसे चाहे दौलत दे दे, इज्जत दे दे। और रिवायत में ये भी है कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जिहाद के लिए रवाना हुए थे
اسی دن اس سے پہلے ایک واقعہ رونما ہوا تھا. وہ واقعہ یہ تھا کہ راستے میں آپ کو 3 پتھر ملے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی عطا فرمائی. پہلا پتھر بولا کہ اے داود مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں. پھر دوسرا پتھر بھی آپ کے سامنے آیا, اس نے کہا کہ اے داؤد مجھے اٹھا لیجئے میں ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں. اسی طرح آپ جب چلتے رہے آپ کے سامنے ایک تیسرا پتھر آیا اور اس نے تیسرے پتھر نے کہا اے داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں. اچھا, جالوت کا قتل کا واقعہ ہونا بعد میں تھا اور آپ نے بادشاہ نے جالوت اعلان بعد میں کرنا تھا, لیکن پہلے سے واقعہ ہو گیا اور آپ کے پاس سمجھ لیں کہ 3 پتھر جالوت کو مارنے کے لیے پہلے سے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آ گئے. آپ نے تینوں کو اٹھایا, اپنے جھولے میں رکھا. جب آپ اس اعلان بادشاہ کے اعلان کو سننے کے بعد کہ جو بھی جالوت کو قتل کرے گا, طالوت نے کہا کہ میں اس کی شہزادی اپنے شہزادی کے ساتھ اس کا نکاح بھی کروں گا اور آدھی سلطنت بھی اس کو دوں گا. جب آپ آگے بڑھے, جنگ شروع ہوئی تو حضرت داود علیہ السلام نے جو ہے وہ صفوں سے آگے بڑھ کر جالوت پر نظر ڈالی تو تینوں پتھروں کو آپ نے پکڑا اور ایک ایک کر کے بسم اللہ پڑھ کر جو ہے وہ تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا اور تینوں پتھر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر جا لگے اور اس کے بھیجے کو آپ نے پاش پاش کر کے رکھ دیا اور وہ زمین پر تہس نہس ہو کر جو نا وہ زمین پر مردہ ہو کر گر پڑا. اور اسی طرح پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا, اس پر حضرت طالوت نے اور بنی اسرائیل نے آپ کو یہ انعام دیا اور خوش ہوئے. تو حضرت طالوت نے آپ کو کیا انعام دیا؟ وہی جو وعدہ کیا تھا کہ جو بھی جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بادشاہت میں سے آدھا حصہ بھی اس کو دوں گا اور اپنی شہزادی سے اس کا نکاح بھی کروں گا. اس وعدے کے مطابق طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی شادی اپنی بیٹی سے کی اور آدھی سلطنت بھی آپ کو عطا فرمائی. اور پھر پورے 40 سال کے بعد حضرت طالوت جو بادشاہ تھے ان کا انتقال ہو گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے. اور اس کے بعد جب حضرت شمویل علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی جو اس وقت نبی تھے, جیسے ہم نے پہلے کلس میں بیان کیا تھا حضرت شمویل کے دور میں طالوت بادشاہ بنے تھے اور وہ نبی تھے. اور ہم نے یہ بھی پہلے بیان کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا یہ روٹین تھی کہ ایک وقت میں ایک بادشاہ ایک نبی ہوتے. تو طالوت جب بادشاہ ختم ہوئے فوت ہوئے طالوت بادشاہ تو حضرت داؤد بادشاہ بن گئے پوری سلطنت کے. اور دوسری طرف حضرت شمویل جب جو نبی تھے جب وہ فوت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو نبوت بھی عطا فرما دی. پہلے 2 الگ الگ ہستیاں ہوتی تھی, اب ایک ہی ہستی حضرت داؤد کو بادشاہت بھی مل گئی اور نبوت بھی مل گئی. جو پہلے شخص تھے حضرت داؤد کے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں منصب عطا فرمائے تھے اور دونوں عہدوں پر فائز فرمایا تھا کہ آپ بادشاہ بھی رہے اور آپ نبی بھی تھے اور آپ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے آپ فرائض سر انجام دیتے رہے. اور اس کے بعد آپ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں سے سرفراز فرمایا تھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے کو یہ عطا فرمائی. اب شعیب بھائی اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں ایک نقطہ عرض کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹوں گا کہ حضرت داؤد علیہ السلام باوجود اس کے کہ آپ بادشاہ بن گئے آپ اپنا گزر بسر کیسے کرتے تھے؟ بادشاہ بننے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے حلال کمائی کرتے تھے. اور لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بننے کے باوجود بھی آپ دستکاری سے کام جو نا کی کمائی سے اور ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا تھا. آپ جس بھی لوہے کو ہاتھ میں لیتے وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا اور آپ اس سے زیرے جو زیرہ پہنی جاتی ہے جنگ کے دوران لوہے کا لباس پہنا جاتا تھا اس وقت وہ زیرے آپ بنا کر ہاتھ سے ہی یعنی ان کو کسی ہتھوڑی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی بلکہ لوہا موم کی طرح ویسے نرم ہو جایا کرتا تھا اور آپ زیرہ بنا کر اس کو بیچ کر ذریعہ معاش کے طور پر آپ جناب رزق کے حلال کمایا کرتے تھے. اور حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم میرے ذہن میں آیا. حضور نے فرمایا القاسب حبیب اللہ, اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے وہ شخص جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے اور حلال کمائی سے کھانے والا ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح بادشاہت عطا فرمائی. جی دیکھیں شاہ صاحب میرے ذہن میں جو دیکھیں بہت سے قرآن کے ہر زبر زیر پیش میں رب نے حکمتیں رکھی ہیں جو میرے ناقص علم میں جو باتیں آئی ہیں اس واقعے سے. ایک تو یہ کہ کبھی اپنی طاقت پر اپنی جوانی پر اپنے جسم پر بھروسہ نہیں کرنا, اتنا زیادہ گمنڈ نہیں کرنا, غرور نہیں کرنا, تکبر نہیں کرنا, کیونکہ یہ جسم بھی جس نے بنایا ہے
وہ جسم بنانے والا اس سے زیادہ طاقتور ہے، جس نے تمہیں روح دی ہے وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے، جس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، دل دیا ہے، تمہارے جسم میں خون کا سرکل جو اس نے کروایا ہے وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور جب انسان اپنے کسی طاقتور کے سامنے جا کر کوئی ایسی بات کرے، طاقتور اسے فوراً مروڑ کے چند ہی لمحوں میں اسے جو ہے وہ نیچے پھینک دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ میری علم بڑا ہے، میرا جسم بڑا ہے، میں یہ کر لوں گا۔ رب کے حکم کے آگے کوئی چیز سامنے نہیں آ سکتی۔ اور دوسرا، حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جیسے شاہ صاحب نے کام نے پہلے بھی بیان کیا کہ رب جس حکمت کو جانتا ہے، رب جس کو جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے، چاہے انسان جتنا بھی اس میں دیکھیں کسی چیز کو دبایا جتنا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ اچھل کے باہر آتی ہے، اتنا زیادہ زور سے ہمت سے باہر آتی ہے۔ رب نے جو چاہا وہ رب نے کر دکھایا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام جو اپنے گزر بسر ایک انتہائی غریب گھرانے میں کر رہے تھے، مالک نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی، مالک نے انہیں بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور پھر دیکھیں کیسے رب نے ان سے کام لیا۔ تو اس لیے رب کی حکمتوں کو رب ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رب کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کا شعار جو ہے وہ عجز و انکساری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شاہ صاحب نے جو آخری پوائنٹ دیا ہمیں رزق حلال کے متعلق، دیکھیں حلال رزق کمانا یہ سب سے بہترین جو ہے وہ رب کی پسندیدہ کاموں میں سے ایک کام ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے کوشش کرنی چاہیے کہ حلال رزق کا ذریعہ ایسا بنائیں تاکہ اس سب جہاں انشاءاللہ ذکر کریں گے آگنے والے پروگرامز میں کہ انبیاء کا طریقہ کار ورزش بھی تھا، ہاتھ سے کام کر ورزش کرنا، اور کیسے کیسے انبیاء کو مالک نے جو ہے وہ کمالات عطا فرما رکھے تھے۔ جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ ان کا معجزہ تھا، ان کے ہاتھ میں لو آتا تو موم بن جاتا تھا، پھر بھی وہ اپنے ہاتھ سے کماتے رہے، بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی سب سے پہلے اپنی کمائی کو پاک کرنا چاہیے، اور پھر خود کام کر کے محنت سے کمانا چاہیے۔ اللہ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اگلی قسط تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ قرآن واقعات کی اگلی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ رب نے ہمت دی، توفیق دی، صحت دی، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ میرا، آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ If you like this video, please give it a like and a thumbs up. Leave your comments below. Share it with your friends, your family and your children. And don't forget to subscribe to this channel. We'll see you next time. Keep watching and spread the blessings to everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.